اچھا اب ہم آتے ہیں اس فریم ورک کی طرف جو اتنے عرصے کام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ڈیولپ کیا، وچ از یو کال اٹ دا میچورٹی ماڈل نا. تو وہ کیا ہے، اور اس کو پھر ہم اسی کے ارد گرد اپنے سوالات کو رکھیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے بھی وہ پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ اٹس اے کمپلیٹ پیکج. یعنی اگر انسان ان تینوں چیزوں پہ کام کرے تو وہ بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں آئی تھنک سب کچھ ہی ان کے انڈر آ ہی جاتا ہے. ہاں. تو کیا سوال ہے آپ کا؟ کہ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں میچورٹی ماڈل کیا ہے، اور پھر ہم اس کے اندر ہی سے مزید دیکھیں، سوالات. ہم تو انجینئرز ہیں نا، تو انجینئرنگ کا جو بیسک ٹریننگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پرابلم کو لیتے ہیں اور آپ اس کا ایک ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں اور اس ماڈل کے تھرو آپ کام کرتے ہیں. یہ بیسک انجینئرنگ کا یہ ایک فلاسفی ہے نا. تو اور ماڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو کین ورک ود اٹ، یو کین سی اٹ، یو کین امپروو اٹ، یو کین study it, you can look at it from different dimensions. For example, ہم سب نے وہ پڑھا نا کہ پروٹون ہوتا ہے اور نیوکلس ہوتا ہے، اور پروٹون ہوتا ہے، نیوٹران ہوتا ہے، الیکٹران گھوم رہا ہوتا ہے. اگر آپ ایکچوئل دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا، وہ بہت کمپلیکس ہے. لیکن ایک سمپل ماڈل ہوتا ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں، ہم ایکویشنز بناتے ہیں تو ہے نا. تو یہ تو ایک کامن سینس ہے کہ آپ ایک ماڈلنگ کرتے ہیں. تو جو بات میچور ماڈل کے اندر ہم بتاتے ہیں وہ کوئی اوریجنل چیز نہیں ہے. یہ تو جو کامن سینس ہے اس کو ایک طرح سے ماڈل میں ڈالا تاکہ اس کو ہم پڑھ سکیں اور پڑھا سکیں. تو بیسکلی میچورٹی ماڈل کیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کے 3 ڈائمینشن ہوتے ہیں. ایک کو ہم کور کہتے ہیں، دوسرے کو ہم کہتے ہیں کیریکٹر ٹریٹس، اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں کمپیٹنس. رائٹ. کور جو ہے ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، نان مسلم ہو. کور کے اندر کیا ہے؟ 4 چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کور میں. پہلی اس کی آئیڈیالوجی، جس کو ہم کریڈ کہتے ہیں، کریڈ بھی کہتے ہیں، کہ ہر انسان کے نہ کوئی بلیف سسٹم ہوتا ہے، کوئی ویلیو سسٹم ہوتا ہے ہر انسان کا، اور اس کے بغیر وہ انسان رہ نہیں سکتا نا. دیٹس ہاؤ وی ہیو بین کریٹڈ. ہم کچھ بلیو کرتے ہیں، چاہے وہ بلیف صحیح ہو یا غلط ہو. ایک مسلمان کے اندر بھی غلط بلیفز بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہر انسان کے اندر ایک سینس ہوتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، اور اگر نہیں ہے سینس تو اس کا یہ سینس ہوتا ہے کہ مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ میں کیوں پیدا ہوں. اگر یہ معلوم کرنے کا نہیں ہے تو پھر اس کے اندر ایک جو ہے نا ایک خلا ہوتا ہے اور ایک ویکیوم ہوتا ہے. تو ایوری بڈی از لوکنگ فار دیٹ آنسر. رائٹ. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کا ایک ویژن ہوتا ہے نا. کسی بھی انسان سے پوچھیں گے نا تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں مستقبل میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی آدمی سے آپ اس کا ویژن لے لیں تو وہ تو ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، اور اس سے سوئسائڈ کر لے یا ڈپریشن میں چلا جائے. سو ایوری بڈی ہیز اے فیلنگ کہ مجھے مستقبل میں یہاں جانا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں الٹیمیٹ ویژن. تو الٹیمیٹ ویژن کلیئر ہونا چاہیے. اور 4تھ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو ویژن ہے یہ کیوں ہے، مطلب ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی آدمی اگر اسپورٹس میں آگے جانا چاہتا ہے تو کیوں جانا چاہتا ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے کیوں کرنا چاہتا ہے. تو اس سینس آف پرپز کہ ہم کیوں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. ان 4 چیزوں کو میں کہتا ہوں کور: آئیڈیالوجی، الٹیمیٹ پرپز، وائی ڈو آئی ایگزسٹ، الٹیمیٹ ویژن، ویئر ڈو آئی وانٹ ٹو سی مائی سیلف الٹیمیٹلی، اور پرپز آف دا ویژن. یہ 4 چیزیں کور ہو گئیں، ہر انسان میں ہوتا ہے. اب کچھ لوگوں کا کور بہت اسٹرانگ ہوگا، کچھ لوگوں کا کور تھوڑا سا ویک ہوگا، کچھ لوگوں کا کور کے اندر بہت کانٹرڈکشنز ہوں گی. یہ الگ کہانی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے کیریکٹر ٹریٹس ہوتے ہیں. اور کیریکٹر ٹریٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صفات. یعنی کریج ہے، انٹیگریٹی ہے، صداقت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، حیا ہے، اعلیٰ ظرفی ہے. اور نیگیٹو کیریکٹر ٹریٹس بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو کیریکٹر ٹریٹس بھی ہوتے ہیں. تو ان کیریکٹر ٹریٹس کا جو کمبینیشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیریکٹر. ہر انسان کا کیریکٹر ہوتا ہے. کسی کا بہت پاورفل کیریکٹر ہوتا ہے، کسی کا کیریکٹر میں بہت سارے فلاز ہوتے ہیں، کسی کے فلاز کم ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو میں نے بہت اسٹڈی کیا، تو وہ نا بہت اعلیٰ ظرف آدمی تھے ماشاء اللہ. اور اسی طرح سے
حکیم محمد سعید صاحب بھی بہت اعلیٰ ظرف آدمی تھے. اس طرح سے اعلیٰ ظرفی لوگوں میں ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں بہت کریج ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کسی کے اندر جو ہے حلم بہت زیادہ ہوتا ہے, پرسیویرنس ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ دوسرا ڈائمینشن. تھرڈ ڈائمینشن جو انسانوں کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کا کمپیٹنس, نالج اینڈ ابیلٹیز. اور اسکلس کو میں ابیلٹیز میں ڈالتا ہوں. فار ایگزامپل ہمیں پہلے جو ہے فزکس کا نہیں پتہ تھا, ہم نے فزکس کے بارے میں سیکھا, ہم نے کیمسٹری پڑھی, ہم نے سیرا پڑھا. یہ نالج نہیں تھی, اللہ نے ہمیں دے دی پڑھنے سے, محنت کرنے سے. اور تو یہ نالج ہے. اور ابیلٹیز میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں سوئمنگ نہیں آتی تھی, ہمیں سوئمنگ سیکھی. ہمیں ٹینس نہیں آتا تھا, ہم نے ٹینس سیکھا. ہمیں ڈرائیونگ کرنا نہیں آتا تھا, ہمیں ڈرائیونگ کرنا سیکھ لی. شروع میں تو ہمیں بیگم صاحبہ کی ڈانٹ کھانا بھی نہیں آتا تھا. اب وہ بھی کافی حد تک ہم نے سیکھا ہے کہ بھی بیگم صاحبہ سے ڈانٹ کیسے کھانی ہے. اس کو بھی ایک اسکل ہے نا, ایک ابیلٹی ہے. تو یہ ہوتا ہے کمپیٹنس. تو یہ تینوں چیزوں کا جو کمبینیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں میچورٹی. تو ایک آدمی کی میچورٹی جتنی زیادہ ہوگی تو اس کا اتنا چانس دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بڑھ جائے گا. جتنی میچورٹی کم ہوگی اتنا چیلنج میں وہ رہے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو یہ بیسکلی میچورٹی ماڈل ہے جس کو ہم پڑھاتے ہیں. اور ہم پھر کہتے ہیں اچھا بھائی ہاؤ ڈو وی ہیلپ یو ٹو بیکم, اور ہیلپ یو اینڈ ہیلپ مائی سیلف ٹو بیکم مور میچور. تو بھائی کوڈ پہ کام کرو یار, کیریکٹر ٹریٹ ڈیولپ کرو, کمپیٹنس بہتر کرو, ہے نا. دس از واٹ وی سے وی کال دا میچورٹی ماڈل. زبردست. اچھا, ایک ہے ویژن نا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کا, جیسے ہم نے پوڈ کاسٹ کے شروع میں بھی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگوں کا ویژن تو بن جاتا ہے اور وہ لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کمپیٹنٹ بہت ہوتے ہیں, محنتی بہت ہوتے ہیں. اور کہیں تو اگر یہ دونوں کمبائن ہو گئے تو پھر تو ویژن ریئلائز ہونا نظر آتا ہے نا, کہ بندہ کمپیٹنٹ بھی ہے, محنت بھی کر رہا ہے اور اس کے ایک ڈائریکشن بھی پتہ ہے. میرا یہ ذاتی ماننا ہے, جتنے لوگوں سے اب تک میرا تجربہ ہوا, کہ بہت دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ لوگ خواب بہت دیکھتے ہیں تو کرتے کچھ نہیں ہیں. مجھے بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہوتی. اور فار ایگزامپل جیسے آپ کی اپنی بھی اے پی ایس سے پڑھائی ہے, تو اس قسم کے جو بورڈنگ اسکولز ہیں اوبویسلی وہ بچے کو کوئی ویژن تو نہیں دے رہے اس کو, لیکن وہ اس کو ایک ریگولر ٹریننگ سے گزار رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ ویژن آپٹ کر سکتا ہے کوئی بھی. اور ہوتا ہے عموماً یہ کہ وہ کہیں بھی چلا جائے کسی بھی ڈسپلن میں, لیکن وہ ایک ٹاپ لیئر پہ پلے کرے گا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے وہ چند اسکول سے ہی نکل کر آ رہی ہے. اور آبویسلی وہ اسکول میں اتنی کم عمر میں تو وہ اس کو ویژن نہیں دے رہے ہوں گے مے بی, لیکن اس کو ایک زبردست قسم کی اس بچے کو ریگولر ٹریننگ سے گزار رہے ہوں گے. سو مائی کوشچن از کہ کس کو کیا پہلے کرنا ہے. اگر میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے تو مجھے کیا اس کو اس ٹریننگ سے گزارنا ہے, یا مجھے ابھی سے اس کے لیے کوئی ویژن سوچ کر اور اس کو ویژن دینا ہے. دیکھیں یہ تو ہم ماڈل پڑھا رہے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں کہ جی کوڈ جو ہے وہ میچورٹی میں 50% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور کیریکٹر ٹریٹ 30% کرتے ہیں, اور کمپیٹنس 20% کرتا ہے. تو یہ تو ہم ایک ماڈلنگ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے اس کا کوڈ بھی ڈیولپ کرنا ہے اس بچے کا, آپ نے اس بچے کے اندر جو ہے کیریکٹر ٹریٹ ڈیولپ کرنے, اور آپ نے اس بچے کے اندر جو ہے کمپیٹنس بھی ڈیولپ کرنی. تو یہ جو بورڈنگ اسکولز ہوتے ہیں, اچھے اسکول جو ہوتے ہیں, چاہے وہ بورڈنگ اسکول نہ بھی ہو, لیکن بورڈنگ اسکولز جو اچھے والے ہیں تو ان کا ایک ٹریڈیشن چلا رہا ہے ڈیکیڈ سے, کہ ریگولرس لائف اسٹائل ہوتا تھا. اب مجھے نہیں پتہ, ابھی بھی خیر اچھے اسکول کا ویسے ہی ہے, چاہے وہ HSN ہو یا وہ لارنس کالج ہو یا پبلک اسکول ہو جہاں سے میں نے پڑھا, یا کیری کالج حسن عبدال ہو. تو وہ تو ایک بہت اسٹرکچرڈ ایفرٹ کرواتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کمپیٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور کچھ کیریکٹر ٹریٹ بھی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, ہارڈ شپ کے فلانا. وہ اسپورٹس کے تھرو بہت آپ کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے جو بورڈنگ اسکول کا بچہ ہے اس کو ایج مل گیا نا, کہ جو گھر کا بچہ ہے وہ بیچارہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے گا. اب جو ہمیں جو ہے وہ ٹی وی پورے ہفتے کے اندر 1 گھنٹہ الاؤڈ ہوتا تھا. ایک ڈرامہ ہم دیکھ سکتے تھے, وہ بھی سارے بیٹھیں گے, پریفیکٹ بھی بیٹھیں گے, اور سب بیٹھ کے دیکھیں گے. اور ویکینڈ کے اندر ایک ایوننگ فری ہوتی تھی جیسے آپ ٹی وی دیکھ سکتے تھے. تو باقی ٹائم تو ہمیں مستقل پڑھنا پڑتا تھا, گیمز کھیلنی پڑتی تھی.
تو وہ تو ایک سمپل سی بات ہے نا کہ آپ نے اس کو زیادہ ٹریننگ میں ڈال دیا. تو یہ جو کویشچن ہے آپ کا کہ جی ہم پہلے کیا کریں, بھائی آپ کو تینوں چیزیں ایک ساتھ ڈیولپ کرنی. صحیح. تو ایسا پلان بنائیں کہ, اور یہ بھی نہ ہو کہ اوور لوڈ کر دیں آپ. بھائی ہر انسان کی ایک استطاعت ہوتی ہے نا. اب 6 سال بچے کو ایک چیز آپ دیں گے, 8 سال بچے کو چیز دیں گے, تو یو کین ناٹ ایکچولی اوور لوڈ پیپل. یو ہیو ٹو سے کہ بھائی اس حساب سے. تو اس میں آپ سیرا کو دیکھیں گے, آپ جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کریں گے کہ بھائی کتنے ایج پہ ہم بچے پہ کتنا لوڈ ڈالیں. ہاں آپ نے کم ڈالا تو ڈیولپمنٹ بہت سلو ہوگی, تو وہ تو ہم چاہتے ہیں, ہم تو ایکسلریشن کے پیس میں جانا چاہتے ہیں. تو آپ ایکسلریٹ کریں نا اس کو, آپ اس کو اسٹرگل میں ڈالیں. میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سمجھانے کے لیے. جب میں پاکستان آیا تو میں نے ایک ڈیسیجن لیا تھا, اور الحمدللہ وہ ڈیسیجن ہے کہ جی ہمارے کسی گھر میں بھی بیڈ رومز میں اے سی نہیں ہوں گے. صرف ایکسیپشن ابھی لاہور کے گھر میں میں نے رکھی ہے, کیونکہ لاہور از ویری ہاٹ. تو وہ تو مطلب بہت مشکل ہو جائے گی. لیکن کراچی میں تو کسی گھر میں پرمیشن نہیں ہے, اور وہ بھی ایک لمیٹڈ پرمیشن ہے لاہور کے اندر. لوگ پوچھتے ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے ان کو جو ہے اے سی کی عادت ڈال دی تو کل تو آپ نے اس کو ڈس ایڈوانٹیج کر دیا نا. اچھا اب میرے بیٹے جو ہے, ابھی میرا بیٹا ماشاء اللہ سے 4 مہینے میں چل رہا ہے تبلیغ میں, تو وہ اس لیے جا پا رہے ہیں کہ وہ اے سیز میں نہیں رہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں نا, تو یہ بھی ایک پارٹ آف دا ڈیولپمنٹ ہے. تو جو آپ کے کویشچن کا جواب یہ ہے کہ تینوں ڈائمینشنز پہ آپ کو یکساں طور پہ ڈیولپ کرنا پڑے گا صحیح ان پیرالل. ٹھیک.